الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسا کہ بڑی 11ویں شریف کا ماہ مقدسہ اپنی بڑی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گری فرما رہا ہے، اسے ربیع الثانی، ربیع الآخر اور ربیع الغوث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں میرے آقا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک پیر پیرا میر میراں دستگیراں الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عرس پاک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ کچھ کہنے والے ایک سوال کرتے ہیں ہماری اس محبت اور عقیدت پر کہ جی سرکار غوث پاک سرکار 1000 سال تقریباً ہو چکا ہے پردہ فرمائے دنیا سے، اور آپ آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، انہیں جنتی کہتے ہیں، انہیں ولیوں کا سردار کہتے ہیں۔ آپ نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا، آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ والے تھے، دوست تھے؟ تو اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا جواب دینے کے لیے آج کی نشست میں مختصر سی میں وضاحت پیش کرتا ہوں، تاکہ کوئی اس طرح کے سوالات ذہن میں رکھ کے اولیاء کا بغض عداوت نہ ذہن میں رکھ لے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے پاک محبوب کا صدقہ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ چند جملے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں سے افضل اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ پاک نے تمام امتوں سے افضل بنایا ہے اور تم امتوں پر گواہ ہو، تم جو ہو وہ گواہ ہو لوگوں پر، امتوں پر۔ اب یہ الفاظ سن لیا آپ نے، اب اس کی وضاحت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کسی کے حوالے سے یہ جاننا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، متقی تھا، پرہیزگار، اس کے لیے کچھ شواہد قرآن و حدیث میں ہمیں دیے گئے، ہم اس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ گزرا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ جب جنازہ گزرا فَأَثْنَوْا عَلَيْهَ خَيْرًا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، جنازے کی تعریف کی ہوئی، اچھا بندہ تھا، مرنے والا نیک تھا، پرہیزگار تھا، لوگوں کو فائدہ دینے والا تھا، لوگوں کے کام آنے والا تھا، لوگوں کو نفع دیا کرتا تھا، تو اس کی اچھی عادتوں کو اور تعریفی کلمات بولے جا رہے تھے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، تو لوگوں نے فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، تو لوگوں نے اس کے حوالے سے مخالف لفظ، تعریف کے مخالف جو ہوتے ہیں برے لفظ، یعنی وہ بندہ اچھا نہیں تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ بندہ بڑا برا تھا، اچھا ہوا مر گیا، اس کی عادتیں اچھی نہیں تھی، لوگ اس سے بہت تنگ تھے، یہ اس کی زبان گندی تھی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لوگوں کو نقصان دینے والا تھا، تو اچھا ہوا مر گیا۔ لوگ اس طرح اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو میرے آقا پاک نے فرمایا واجبات اس پر بھی واجب ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ سرکار کے بعد عرض کیا حضور جنازہ پہلا گزرا، اس کی تعریف ہوئی تو آپ نے فرمایا واجبات، دوسرے کی مذمت ہوئی تو آپ نے فرمایا واجبات، یہ حضور واجب کیا ہوئی؟ تو میرے آقا پاک نے اس کی خود وضاحت فرمائی، فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فواجبت لہ الجنہ، جس کی تم نے تعریف کی، لوگوں نے جس کے حق میں اچھی گواہی دی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور فرمایا وھذا اثنیتم علیہ شرا فواجبت لہ النار، فرمایا جس کے لیے لوگوں نے مذمت کے لفظ بولے اس پر جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم دنیا میں وانتم شہداء اللہ فی الارض، کیونکہ تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک عام بندے کے بارے میں، اگر کوئی بندہ اچھے الفاظ بولے تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ گواہی اس کے حق میں جنت کا باعث ہے، بری گواہی اس کے لیے جہنم کا باعث ہے۔ یہ تو عام بندے کی روٹین ہے۔ میرے غوث پاک تو وہ ہیں
میرے غوث پاک تو وہ ہستی ہیں جنہیں بہت بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی ولایت کو ماننے والے ہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہیں۔ خواجہ اجمیری پاک ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، اور اسی طرح خواجہ غلام فرید ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، اور سلطان باہو سلطان العارفین ہوں، جتنے اولیاء جتنے بھی اولیاء ہیں سب غوث پاک کے در کے دامن بھرنے والے، محبت کا دامن بھرنے والے، ان کے در کی خیرات لینے والے ہیں، ان کے در کے منگتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کا یہ فرمان ہے قادمی حاضی علی راکاباتی کلی ولی اللہ، آپ کا یہ فرمان ہے میرا قدم ہر ولی کے کندھے پر ہے، ہر ولی کے کندھے پر آپ قدم مبارک ہے، ہر ولی آپ کو ماننے والا ہے۔ تو یہ تو عام بندے کی جب گواہی دی جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ غور تو کرو میرے غوث پاک کتنی شانوں والے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہر مہینے 11ویں شریف منائی جا رہی، میرے غوث پاک کے ماننے والے موجود ہیں۔ نئی اگلی حدیث پاک میں یہ لفظ ہے، سرکار عمر فاروق راوی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح واجبت کہا، پھر وضاحت کی کہ سرکار کا یہ طریقہ تھا۔ آخر میں انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے، میرے آقا پاک نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے حق میں اچھی گواہی دے دے، اچھے الفاظ بولے اس کے حق میں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کے حق میں اچھی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ اس 4 افراد، اللہ تعالیٰ 4 کی گواہی قبول فرما کر اس شخص کو جنت عطا فرما دے۔ پھر عرض کیا گیا حضور اگر 3 افراد، فقلنا وثلاثۃ، آقا اگر 3 ہی افراد ہوں جو اس کے حق میں گواہی دیتے ہوں تو کیا یہ اس کو بھی ملے گا اجر، اس کے لیے بھی انعام یہی ہوگا؟ تو میرے آقا پاک نے بھی یہی فرمایا کہ جو 3 بندے اس کے حق میں گواہی دے تو اس کے لیے بھی یہ جنت کی بشارت ہے، اچھی گواہی۔ پھر عرض کیا گیا حضور 2، تو 2 کے بارے میں سرکار نے یہی فرمایا، اور کہتے ہیں صحابہ ثم لم يسألہ عن الواحد، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے 2 پوچھا تو ہم نے 1 کا سوال نہیں کیا، 2 بھی اگر اچھی گواہی تو جنتی ہے۔ غور تو کرو، جن کے حق میں اولیاء گواہی دیتے ہوں، جس کے بارے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کے حق میں گواہی دیتے ہوں، تو یہ گواہی ان کے حق میں دینا یہ اللہ پاک کی کوشش نہیں ہے، کاوش نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دی ہے کہ زمین پر جتنے بھی حضور کی امت کے غلام سچے عاشق رسول ہیں، جیسے وہ نبیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میرے غوث پاک بھی اللہ کے سچے ولی اور دوست ہیں۔ نہیں بلکہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے میرے غوث پاک کی، اسی رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاہ میں تشریف لائے اور بشارت دی کہ آپ کے گھر میرا نواسہ تشریف لا رہا ہے، وہ اتنی شانوں والا ہوگا جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں، وہ میرا نواسہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ تو میرے غوث پاک صرف ولی نہیں، ولی گھر ہے، ولی بنانے والے بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غوث پاک کے در کا غلام رکھے، ان کی اطاعت کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔